والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آج کا ہمارا عنوان جنگ بدر کے حوالے سے ہے کہ اسلام اور کفار کے درمیان سب سے پہلے جو غزوہ ہوا اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوے کے اندر اور جنگ کے اندر فرق ہوتا ہے۔ غزوہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود تلوار اٹھا کے اپنے غلاموں کے ساتھ شریک ہوں، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر صحابہ کرام نے جہاد کیا ہو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس میں شامل نہ ہوئے ہوں، وہ غزوہ نہیں ہوتا، اس کو جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ اسلام کا پہلا غزوہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جتنا مجھے تنگ کیا گیا اتنا سابقہ کسی نبی رسول کو تنگ نہیں کیا گیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم پہ آرا رکھا گیا، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے حضرت زکریا علیہ السلام، اور کعبہ شریف سے لے کے طائف تک یہ جو جگہ ہے یہاں پر کئی نبی رسول ایسے ہوئے کہ جن کی بھوک کی وجہ سے موت واقع ہوئی۔ قوم نے بڑا ستایا، بڑا تنگ کیا ہر نبی رسول کو، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا میری قوم نے مجھے تنگ کیا ہے، فرمایا اتنا کسی نبی رسول کو تنگ نہیں کیا۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام عرض کرتے حضور اجازت ہو ہمیں جہاد کی تو ہم جہاد کریں، تو سرکار فرماتے ہیں ابھی مجھے میرے رب کا حکم نہیں آیا۔ مختلف روایات ہیں، 313 مشہور و معروف روایت ہے، 312 کا ذکر بھی ہے اور 319 کا بھی ذکر ہے، 3 روایات ہیں۔ اتنا بڑا فرق نہیں ہے 312 میں اور 13 میں اور 319 میں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، فرمایا میرے غلاموں مجھے مشورہ دو، یہ بتاؤ کہ آپ کی رائے کیا ہے، ہمیں جہاد کرنا چاہیے یا کہ جہاد نہیں کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ آسمان سے من و سلوہ آتا تھا، پکے پکایا کھانا، تتر بٹیر ہر چیز وہ قوم کھاتی تھی، تو جب جنگ کی باری آئی تو قوم کہتی ہے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کے محبوب ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ایک بار اشارہ تو کر کے دیکھیں، ہم دریا میں چھلانگ لگا دیں گے۔ لوگوں کو غلط موٹیویٹ کرتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں۔ جو لیڈر ڈرپوک ہوتا ہے تو وہ اپنی رعایا کو بھی ڈرپوک بزدل بنا دیتا ہے،
خبردار سخت بات نہ کرنا۔ اسلام اخلاق کے ساتھ پھیلا ہے۔ میں نے تو کہیں بھی نہیں پڑھا کہ اسلام اخلاق کے ساتھ پھیلا ہو۔ اگر اخلاق کے ساتھ اسلام پھیلا ہے تو 73 جنگیں ہوئیں اور 27 جنگوں کے اندر اللہ کے محبوب خود شامل ہوئے۔ کیا ضرورت تھی جنگ کرنے کی؟ مدینے میں بیٹھ کے دعا کر دیتے۔ کیا ضرورت تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں جانے کی؟ غلط لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اور یار جو برا کرے گا حساب ہو دے گا، آپ کو کیا لگے؟ تو امام حسین کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ یزید بہن اور بھائی کا نکاح کرتا ہے تو اس کا عمل تھا نا، شراب پیتا ہے اس کا عمل تھا۔ امام پاک تو نہیں پیتے تھے نا، امام پاک تو مسجد نبوی میں امام خطیب تھے نا، لیکن آپ میدان کربلا میں کیوں گئے؟ ڈرپوک لوگ، دین کا الف بھی نہیں پتہ ان کو اسلام کی، بے نہیں پتہ ان کو اسلام کی، لیکن بات اتنا فتویٰ رکھا ہوتا ہے اسلام اخلاق کے ساتھ پھیلا۔ یہ مولوی کیسے بات کرتے ہیں؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور بڑا فتنے کا دور ہے۔ انڈیا کے اندر سپریم کورٹ میں ان لوگوں نے دعویٰ دائر کیا کہ قرآن کی 26 آیات کو قرآن سے نکالا جائے۔ یہ کیس چل رہا ہے انڈیا کے اندر۔ بس ان کا اپنا عمل ہے جی، بس ان کا اپنا عمل ہے۔ خاموشی اختیار کر لو۔ آج کشمیر کے لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں گے، ہمارا لیڈر خاموشی اختیار کریں گے۔ ایسے نہیں ہوتے فتح چیزیں نہیں ہوتی، خاموشی کے ساتھ ہوتی تو صحابہ کرام خاموش بیٹھے رہتے، مسجد نبی میں تسبیح پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے کہ اللہ کے محبوب آپ اشارہ تو کریں، یہ بدر تو یہ سامنے 80 میل فاصلہ ہے مدینے سے، ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، آپ اشارہ تو کریں۔ سرکار بڑے خوش ہوئے، فرمایا تیاری کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بلال مدینے کی گلی میں چکر لگا، مدینے کی گلی میں چکر لگا، لوگوں کو کہو کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں ایک گلی کا موڑ مڑ رہا تھا تو دروازے پر ایک بی بی بیٹھی تھی اور آواز مجھے دی کہ اے بلال رک، میں تھوڑی دیر آتی ہوں۔ میں دروازے پر رک گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس عورت نے اپنے سر کے بالوں کو کاٹ کے مجھے کہہ دیا کہ میرے بال اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میری بہن یہ آپ نے کیا کیا؟ رو پڑی، کہتی ہے کاش آج میرا بیٹا ہوتا تو زہرا کے بابا کے ساتھ میدان بدر میں جاتا، کاش آج میرا خامن زندہ ہوتا، میرا بھائی ہوتا، اللہ کے محبوب کے ساتھ بدر کے مقام پہ جا کے کفار کے ساتھ مقابلہ کرتا، شہید ہو جاتا۔ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے سر کے بال موجود تھے، میں نے بالوں کو کاٹ کے پیش کر دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا میری بہن ان بالوں کے ساتھ اللہ کے محبوب کیا کریں گے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ سنیں۔ جواب دیا ہے بلال ہو سکتا ہے مجاہدین اسلام کے جو گھوڑے اور اونٹ ہیں ان کی کوئی رسی کم ہو جائے تو یہ میرے بال کسی ایک اونٹ یا گھوڑے کی رسی تو بن جائے گی۔ یہ جذبہ تھا ان لوگوں کا، یہ تھا جذبہ۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن یقین مانے صرف دعوے ہیں کھوکھلے، باقی اندر سے وہ کام ختم ہو گیا ہے۔ ورنہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کئی بار کہتے تھے کہ میری ایک تقریر GHQ میں کرا دو، ایک تقریر کا مجھے موقع دو۔ وہ بندہ زندگی گزار گیا، کسی نے موقع نہیں دیا۔ اس قوم نے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے بندے کی قدر نہیں کی۔ بھائی بات یہ ہے ہم خود ڈرپوک ہیں۔ یہاں اگر میں کوئی بات کروں گا تو مقصد کے بعد مجھے آپ کے مودی صاحب سخت بات کر دی ہے، کیا کم چلو کم چلو، آستہ سے کم رہو، حق نہ بتاؤ ان کو صرف وضو کے فائدے بتاؤ، غسل تیمم بتاؤ، ان کو یہ نہ بتاؤ کہ اللہ کے محبوب نے زندگی کیسے گزاری ہے، صحابہ کرام نے کیسے گزاری ہے، ان کو آگے نہ بتانا۔ تو سرکار نے فرمایا تیاری کرو۔ اب سامان کتنا ہے، مخالف کتنے ہیں؟ 1000 مخالف ہیں، 1700 اونٹ ہیں ان کے پاس، 100 گھوڑا ہے، اور ادھر سواریاں کتنی ہیں؟ 8 تلواریں ہیں ٹوٹل، 6 زریں ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سواریاں اتنی ہیں کہ اللہ کے محبوب نے 3 غلاموں کو ایک سواری پہ ایڈجسٹمنٹ کیا۔ فرمایا ایک سوار ہوگا 2 پیدل چلیں گے، پھر ایک سوار ہوگا 2 پیدل چلیں گے، پھر ایک سوار ہوگا 2 پیدل چلیں گے۔
فرمایا یہ سواری میری ہے، میرے ساتھ 2 بندے، ایک مولا علی ہیں اور ایک حضرت زید ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے، جب باری آئی مولا علی کی، سرکار اترنے لگے تو ہاتھ جوڑے، عرض کی اللہ کے محبوب میں اور زید دونوں پیدل چلیں گے، آپ سوار ہو جائیں۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، کیا آپ کو ثواب کی ضرورت ہے؟ مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ پیدل چل سکتے ہو؟ میں نہیں چل سکتا۔ اس دور کا پیر گدی پہ بیٹھا ہو تو وہ مرید کو کہتا ہے وہاں بیٹھ کے یا حیو یا قیوم پڑھا کرو۔ امیر بندہ آ جائے اس کے لنگر پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن وہ ختم ہو گیا نظام کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ یہاں ہر بندے کی کیٹیگریاں ہیں، اے بی سی ڈی۔ یہاں غریب بندہ تو مسجد میں پنکھا آن نہیں کر سکتا، اگر غریب بندہ مسجد میں پنکھے کا بٹن آن کر دے نمازی گھر گئے اور تین زیادہ گرمی لگتی ہے، لائٹ کوئی نہیں آن کر سکتا۔ یہاں غریب بندہ مسجد میں، یہاں مسجد کی صدارت محفلوں کی وہ بندہ کر سکتا ہے جس کی جیب میں 4 پیسے ہوں۔ تہجد گزار آپ کا بندہ جوتوں والی جگہ پہ بیٹھا ہوگا، غریب بندہ تو آپ کا فرنٹ میں نہیں آ سکتا۔ بھائی بات تو حقیقت ہے نا، اس معاشرے کی ہے۔ میں ہر بندے کو کہتا ہوں اپنی افطاریاں کرو، اپنی سحریاں کرو، میں ثواب کا منکر نہیں ہوں، لیکن ان کھوجا مارن دی افطاریاں کرانے کی کوئی لوڑ نہیں۔ جو لوگ اپنے عبادت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار پورا سال ہم کھاتے رہتے ہیں، ہم کسی کے گھر افطاری نہیں کرتے، افطاری کریں گے ہماری نماز تراویح ڈسٹرب ہوگی، بھائی عید کے بعد ہم ادھر ہی کھا لیں گے۔ لیکن جڑے شو مار دیں بہوں کھوجے مار اکٹھے کار کے 4 فوٹو بنائے جناب سٹے فیس بک تے اے تک جی میرے اتنے لوگوں نے تعلق واسطہ اے تو 10 کے نوے روزہ کتنے رکھے سی۔ کبھی کسی مدرسے میں گئے ہیں آپ، دینی مدرسے میں افطاری لے کے آپ جاتے، دین کے طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کے آپ افطاری کرتے، اللہ بھی راضی ہو جاتا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا۔ لیکن وہاں نمبر نہیں ہے، وہاں پاور شو نہیں، کسی کیا پتا کہ جناب حاجی صاحب افطاری مدرسے میں لے کے آئے تھے۔ بات تو حقیقت ہے بھائی، سچی بات اور رسوائی کی ہوتی ہے نا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں سوار نہیں ہوتا، آپ سوار ہو علی، سرکار پیدل چلے۔ فرمایا زید آپ سوار ہو، میں اور علی پیدل چلتے ہیں۔ میدان بدر میں پہنچ گئے، بڑے بڑے لیڈر آئے، اور آپ جن لیڈروں کے نعرے لگاتے ہو، جھنڈے اٹھا کے کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی حیثیت کیا ہے، یہ آپ کے جنازے پر بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن جس لیڈر کی میں بات کر رہا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، آج اگر آپ اپنا تعلق اس ہستی کے ساتھ جوڑ لیں گے تو خدا کی قسم جنازہ تو دور کی بات ہے، جب قبر کے اندر یہ آپ کے بچے آپ کے گھر والے مٹی ڈال کے باہر اٹھیں گے اور گھر کی طرف چل پڑیں گے، زہرا کے بابا میری اور آپ کی قبر کے اندر وہاں بھی تشریف لے آئیں گے۔ چھوڑے کسی کے شیر بننے کو، چھوڑے کسی کے ٹائگر بننے کو، اگر آپ نے بننا ہے تو اللہ کے محبوب کے غلام بن جاؤ۔ بس مجھے کسی پارٹی کے ساتھ میرا تعلق نہیں، نہ میں کسی کا فالوور ہوں، جب بھی میں نے بات کی ہے اللہ کی بات کی ہے اور اللہ کے رسول کی بات میں نے کی ہے۔ سرکار بدر کے مقام پہ پہنچے ہیں، صحابہ کرام وہاں تیاریوں میں مصروف ہیں، ڈیرا لگا لیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 17 رمضان کو جنگ بدر، 16 رمضان کو حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس طرح سرکار نے نا ایک لکیر کھینچی، فرمایا کل یہاں ابو جہل مر جائے گا۔ سبحان اللہ آکھ دیو، اور کو سرکار دے علم دے اسی تو کونا نہ منکر ہو، اسی تو غیب آنے اللہ دے محبوب جان دے نہیں یارا، نشان لگا دیا، فرمایا ابو جہل یہاں مر جائے گا، ایک ایک کافر کا نام لے کے فرمایا فلاں عتبہ مر جائے گا، شیبہ مر جائے گا، یہاں مریں گے۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب نے نشان لگا دیا ہے، کہتا ہے آج دن تک جو بات محمد بن عبداللہ نے کہی ہے وہ سچی ہوئی ہے جھوٹی نہیں ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ میں کل مر جاؤں گا۔ کوشش بڑی کی اس نے بچنے کی، نشان لگا دیے۔ اب صحابہ کرام آرام کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں۔ امام مسلم نے لکھا، مسلم شریف میں دعا دیکھیں، دعا میرے یار نہیں ہے، سواڑے یار نہیں ہے، دعا یہ تھی یا اللہ یہ 313 تھے میں لے آیا ہوں، مقابلے میں 1000 ہے، 700 اونٹ ہے، ایک گھوڑا ہے ان کے پاس، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور میرے جو ہیں 313، ایک کھجور چوس کے روزہ رکھتے ہیں اور اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، آگے دعا کا حصہ سنیں۔ سرکار نے عرض کی یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے آج
تو پھر یاد رکھنا قیامت تک تجھے رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب تیری مرضی آگے جو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ 313 ختم ہو گئے تو تجھے رب کہنے والا، سجدہ کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ پوری رات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور زارو قطار روئے۔ صلاح الدین ایوبی بھی رویا تھا نا، صلاح الدین ایوبی لیڈر تھا، لیکن ایک دن جب اس نے دیکھا کہ یہ عیسائی تو پہلے ہی بڑے تکڑے ہیں اور ایک بحری جہاز وہ لے کے آ رہے ہیں، اسلحہ لے کے آ رہے ہیں، صلاح الدین مسجد اقصیٰ میں ساری رات نہ روتا رہا، عرض کرتا رہا یا اللہ میرے پاس پیسے پہلے بھی سامان نہیں ہے، یہ پہلے ہی بڑے تکڑے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ ان کا ایک جہاز اور بھی آ رہا ہے۔ ساری رات زارو قطار ہوتا رہا۔ جب صبح کے بعد مسجد سے باہر نکلا تو ایک بزرگ کھڑے تھے، کہتا ہے بابا جی دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ وہ مجذوب کھڑا تھا، مجذوب نے کہا صلاح الدین ایوبی تجھے خوشخبری ہو، جو جہاز آ رہا تھا وہ ڈوب گیا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتا ہے بابا کہاں ڈوب گیا؟ تو بابا کہتا ہے جو رات کو تیرے آنسو گرے ہیں ان آنسو میں ڈوب گیا ہے۔ اور واقعی جب خبر ملی، پتہ چلا کہ وہ جو جہاز تھا وہ پانی کے اندر ڈوب گیا۔ بھائی اندر کی بات ہے نا، تو سرکار ساری رات دعا مانگتے رہے، اور صبح جب آپ اٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار غلاموں کے پاس تشریف لے کے گئے تو فرمایا میرے غلاموں آپ کو خوشخبری ہو، میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کر دیا کہ محبوب میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور مدد کیسے کی؟ ایک آیت میں 3000 کا ذکر ہے، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، ایک ہے بخمسۃ آلاف من الملائکہ، کہ 5000 فرشتہ مدد کے لیے حاضر ہو گیا بدر کے مقام پہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ میں چھڑی مبارک ہے، سرکار نے فرمایا صفیں سیدھی کر لو۔ تو حضرت سواد انصاری صحابی تھے، تو آپ کا پیٹ بڑا ہوا تھا، بڑا پیٹ تھا آپ کا، تو وہ صف میں تھوڑا آگے نظر آ رہا تھا، تو آقا علیہ السلام اس طرح مارا، فرمایا تھوڑا پیچھے ہو۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے چھڑی، وہ تیر جو آپ کے ہاتھ مبارک میں تھا مجھے مارا ہے، اب بالکل جنگ کا وقت ہے نا بالکل، تو آج کہتے ہیں اللہ کے محبوب آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، میں آپ سے بدلہ لیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آپ بدلہ لے لو۔ تو آج کہتا ہے اللہ کے محبوب جب آپ نے مجھے یہ تیر چھڑی ماری ہے تو میرا یہ پیٹ بھی ننگا تھا۔ تو سرکار نے اپنا قمیض مبارک ہٹائی تو فرمایا سواد انصاری یہ لو مجھ سے بدلہ۔ کوئی کہتا ہے یہاں تو ہماری عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، 7 پشتیں فیصلہ ہی نہیں ہوتا، بندے قبر ہی پہنچ گئے تو ہوں جناب فیصلے ہو رہے گے، اس طرح ہو گیا جی۔ سرکار نے فرمایا بدلہ لو۔ اب اس نے کیا بدلہ لیا؟ دوڑ کے اللہ کے محبوب کے پیٹ مبارک پہ بوسہ دے دیا۔ سرکار نے فرمایا سواد انصاری بدلہ نہیں لیں گے؟ عرض کی اللہ کے محبوب نہیں، ایک بہانہ کیا ہے، ابھی جنگ شروع ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں، اور آپ نے فرمایا من مسا جلدی لن تمسہ النار، جو چیز نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ بس اب میرے پاس سند ہو گئی ہے، گارنٹی ہو گئی ہے کہ میرے جسم پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ دیکھیں کوئی ایسا لیڈر بھی ہے، کوئی ہے ایسا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیں سیدھی کی، سامنے تیار ہیں۔ اچھا ابو جہل اتنا تکبر، اتنا فخر، وہ کہتا ہے یہ لڑیں گے 313، ان کو ہم اونٹوں پہ باندھ کے لے جائیں گے مکے میں، پھر وہاں جا کے ہم سوچیں گے، مشورہ کریں گے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ لڑیں گے۔ بڑا ہنسیا ہیں جی، بڑے بڑے سردار۔ تو جب آئے نا سامنے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار صحابہ کو بھیجا، پھر کیا کیا لگا کے مسکرائے، وہ کہتے ہیں ان کو مقابلے میں بھیجا ہے، اور کوئی ہاشمی بھیجو، کوئی بڑا آدمی بھیجو۔ تو سرکار نے اس طرف دیکھا نا تو وہ ہستی کھڑی تھی جن لوگوں نے زیارت کی، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا سرکار نے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھایا، جن کے بارے میں یہ ہے کہ جو بندہ روضے رسول پہ جائے ساری دعائیں قبول ہیں، لیکن پہلے آپ کی قبر پہ جائے، اول شریف جائے اور وہاں سے سفارش لے کے آئے، اللہ کے محبوب کی برگاہ میں حاضری دے، تو علماء نے کہا خدا کی قسم وہ دعا کبھی رد ہی نہیں ہوتی، فوراً قبول ہو جاتی ہے، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ بھائی بات یہ ہے، کوئی دیکھے تو صحیح، کوئی کہے تو صحیح،
سرکار نے فرمایا چچا سامنے پکار رہے ہیں، کوئی بڑا آدمی بھیجو۔ اس طرف دیکھا تو مولا علی کھڑے تھے، فرمایا علی پہلے سے تیار ہے، آج کی اللہ کے محبوب اشارہ تو کریں۔ تو سرکار نے تیسرے کو دیکھا تو عبیدہ تھے، تو حضرت عبیدہ بوڑھے ہو گئے تھے، عمر زیادہ تھی لیکن یہ تو تکڑے تھے نا، دونوں شیر تھے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشرق شاہ۔ آپ کے مقابلے میں جو آئے نا، ایک ایک وار کر کے سر کاٹ دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ دشمن ہیوی ہو رہا ہے حضرت ابو عبیدہ پہ، آپ کمزور تھے، عمر بھی زیادہ تھی، تو میں نے فوراً وار کر کے اس دشمن کا بھی سر کاٹ دیا۔ یہ زخمی ہو گئے تھے، ان کو میں کاندھے پہ اٹھا کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لے آیا۔ میں نے عرض کی اللہ کے محبوب دشمن کا سر قلم کر دیا، آپ کے غلام کو بچا کے آپ کے حوالے کر دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، آپ کا بیٹا محمد بن حنفیہ کھڑا ہوا، کہتے ہیں ابا جان ایک سوال کا جواب تو دیں۔ فرمایا بیٹا پوچھو۔ کیا پوچھتے ہو؟ بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ بتاؤ کہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ طاقتور ابوبکر کی الف سے لے کے علی کی یہ تک کون سا بندہ ہے جو بہادر ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ بچہ حیران ہوا کہ آپ نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ کے ساتھ ڈال بنا دیا تھا، اتنے تکڑے آدمی ہیں آپ، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نقشبندی کے پیشوا ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ بدر کے مقام پہ نا ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خیمہ بنایا پتوں کے ساتھ، ٹہنیوں کے ساتھ، کہ سرکار یہاں تشریف فرما ہو جائیں اور کوئی پہرے دار باہر کھڑا ہو کے پہرا دے۔ تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ اگر میں پہرا دیتا ہوں تو اللہ کے محبوب کو کوئی شہید کر دیتا ہے تو قیامت تک لوگ ذکر کریں گے کہ علی پہلے پہرے دار کھڑا تھا تو اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، تو اللہ کے محبوب کو شہید کر دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا پہرا جانے بکر صدیق جانے، آپ جنگ کرو۔ بھائی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میں رات کو یہ پڑھ رہا تھا حیران ہو گیا، اور پھر میں نے اپنی طرف دیکھا، آپ لوگ تو شاید ہو سکتا ہے وعدہ وفا کرتے ہوں، کہیں کو موٹر سائیکل منگنا ہوا تو سا جی 5 منٹ دیں موٹر سائیکل کتنے جانے، میں صدروں آیا 5 منٹ تو بندہ سن کے حیران ہوتا کہ 5 منٹاں کہڑا جہاز لے کے جا سی کہ موٹر سائیکل منگ رہا، محاورہ تن جھوٹ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ماں بیٹے کو کہتی ہے بھائی بیٹا ادھر آؤ میں آپ کو چیز دیتی ہوں، بیٹا آیا تو ماں نے چیز نہیں دی تو ماں کے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا، گناہ لکھا جائے گا۔ تو سرکار وہاں تشریف فرمایا، 2 صحابی حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا تاخیر ہو گئی ہے۔ آج کی اللہ کے محبوب وجہ یہ ہے نا، اب آپ کو کیا بتائیں کہ ہمارے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا ہے۔ ہمیں کل پکڑ لیا تھا ابو جہل نے، پکڑ کے کہتا ہے کہ آپ وعدہ کرو کہ آپ مدینہ جاؤ گے، محمد مصطفیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، آپ نہیں لڑائی کریں گے۔ اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں تھا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم مدینہ شریف جائیں گے، ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ دل میں ارادہ تھا کہ نہیں ہم شامل ہوں گے، مجبور تھے، وہ چھوڑ نہیں رہے تھے کافر۔ اب اللہ کے محبوب ہمیں مسئلہ بتاؤ کہ ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے۔ دیکھو نا سرکار یہ نہیں فرمایا 313 آ گئے تو جناب وہ بندے اگر زیادہ 1000 بندہ 2 تسی بھی جناب چلو شروع کرو، فرمایا نہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے ابو جہل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ وعدہ آپ نے کیا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے، مدینہ جائیں گے، لہٰذا میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرے دونوں غلام مدینے چلے جاؤ، آپ جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے۔ دل میں بڑی تڑپ تھی، آج کی اللہ کے محبوب وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ فرمایا آپ تو مسلمان ہو نا، وعدہ آپ نے کیا تھا۔ ساڈا بندہ کوئی ایک بار کی نہ لین دین کرا تو مڑ کر وہ 4 بندہ دستا خدا دا واسطہ اس طرح لین دین نہ کرے، جی وہ کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ دشمنی ڈالنی ہو نا تو آپ اس طرح کرو کہ کسی کو ادھارے پیسے دے دو، ٹھیک ہے؟ تو وہ بندہ ترس کھا جاتا ہے، لوگ دکھڑا ہی ایسا سناتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دے دو، لیکن ہوتے 2-4 ہیں لیکن اعتبار سب سے اٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کو پیسہ آپ دے دیں نا ادھارا تو پھر وہ بندہ جج بن جاتا ہے، پھر آپ کو وہ طریقوں کے طریقے دیتا ہے، اگلی طریق پہ آنا، اس پہ آنا، اس پہ آنا۔ بھائی بات ہے یہ میرا اور آپ کا وعدہ ہے، یہاں بڑے بڑے مذہبی لوگ وعدہ کر کے پھر مکر جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں۔
کئی بندے ہمیں بھی کہتے ہیں بھائی ایک دن میں 3 ختم وہ کر لو، ہم کہتے ہیں نہیں ہم ایک ہی کریں گے، بجائے کہ آپ کھانا پکا کے بیٹھے ہوں تو پھر گالاں کاٹ رہے ہو کہ مولوی صاحب بچے نہیں لے کے آئے، اس تو بہتر ہے کہ بندہ وعدہ وہی کرے جڑا پورا کر سکے۔ اسی طرح ہے نا، اس سے بڑا حوالہ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، جنگ بدر جو بیان تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب جنگ ہو رہی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے دار ہیں، مولا علی نے فرمایا سب سے زیادہ طاقتور یہ ہیں، اور جبریل امین صحابہ کرام فرماتے ہیں آواز آتی اقدم حیزوم اقدم حیزوم، ہم دیکھتے کہ یار کہ بندہ تو کوئی نہیں ہے، آواز آ رہی ہے، اور کافر سامنے ہوتا، ہم کوشش کرتے اس کا سر قلم کریں، اس کا سر پہلے قلم ہو جاتا۔ عرض کی اللہ کے محبوب یہ کیا ماجرا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ جو آواز آ رہی ہے نا اقدم حیزوم، یہ جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے، یہ جبریل اپنے گھوڑے کو آواز دے رہے ہیں کہ آگے بڑھ۔ یا رسول اللہ یہ جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندہ ہے ہی کوئی نہیں، سر آپ پہ لے رہے، تو سرکار نے فرمایا یہ فرشتے کاٹ رہے ہیں۔ چوتھا سپارہ ہے نا، 3000 فرشتہ، اللہ فرماتا ہے بثلاثۃ آلاف من الملائکہ بخمسۃ آلاف من الملائکہ، فرمایا 3000 بھیجا، پھر میں نے 5000 فرشتہ بھیج دیا۔ فرشتہ ایک ہی ہو تو بہو ہے، ایک اسرائیل ہے تو سارے سے ایک ہی بہو ہے نا، کیا خیال ہے؟ 5000 تو بہت زیادہ طاقت ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ دسیا کہ میرے معبود کا یہ مقام ہے کہ میرا معبود دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر یہ آج سارے مر گئے تو پھر یاد رکھی قیامت تک سجدہ تین بھی کسی نہیں کرنا۔ تو میں اپنے محبوب کے الفاظ سنے تو میں کیا محبوب فکر نہ کرو، 5000 فرشتہ آ رہا، تھی شروع کرو۔ بھائی دیکھیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، آپ پھر دیکھیں اللہ کی شان کہ جب بارش ہوئی اور صحابہ کرام نے نا جہاں ڈیرا لگایا تھا وہاں ریت تھی، اور جب بارش ہوتی ہے تو ریت ایک فرش بن جاتا ہے، تو کفار نے جہاں ڈیرا لگایا تھا وہاں مٹی ایسی تھی، جب بارش ہوئی تو کیچڑ بن گیا، پانی ان کا ختم ہو گیا، اب کنویں پہ قبضہ صحابہ کرام کا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں نے مولا علی کا ذکر بھی تھوڑا سا کرنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آخری 10 12 15 منٹ ہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے 2 غلام چھوٹے جن کا آپ نے نام سنا، معاذ اور معوذ انصاری، عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ دونوں بچے مجھ سے پوچھتے ہیں چچا یہ ابو جہل کون ہے اور کہاں پہ ہے؟ تو میں حیران ہو کے بچوں کو دیکھا کہ بیٹا آپ کو کیا لگے ابو جہل کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، ہم نے سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم قسم کھا کے آئے ہیں مر جائیں گے یا اس کو مار دیں گے کہ وہ زہرا کے بابا کو گالیاں دیتا۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا کہ وہ ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ فوجی دستہ کھڑا ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ بچوں نے کہا چچا عبد الرحمن یہ بتاؤ کہ یہ دستہ اسرائیل کا راستہ کیسے روک سکتا ہے؟ اب چھوٹے بچے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک نگاہ میں نے ادھر دیکھا تو ادھر دیکھا تو بچے پہنچ گئے، بچے چھوٹے تھے، ابو جہل گھوڑے پہ سوار تھا، انہوں نے تلوار کے ساتھ نہ گھوڑے کی ٹانگوں پہ حملہ کیا، جب گھوڑا بیٹھا تو انہوں نے ایک لمحے میں ابو جہل پہ حملہ کر دیا، اس کو کافی زخم آ گئے، اور حضرت معوذ جو تھے وہ تو ایک روایت میں کہ فوراً شہید ہو گئے، اور حضرت معاذ جو تھے کہ ابو جہل کا بیٹا اس نے وار کیا تو آپ کا یہ بازو لٹک رہا تھا، بار بار رکاوٹ بن رہا تھا، آپ نے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس طرح کھینچ کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ ہمارے بچے بھی ہیں، انہوں دی گیم پپ گیم ہی نہیں ختم ہوتی، ان کا جم ہی نہیں ختم ہوتا، یہ تراویحوں کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ہمارا نوجوان بھی ہے آج جو لیبرل ذہن کا بندہ ہے، لیکن وہ بچے ہیں 14 سال عمر ہے، بازو کو اس طرح رکھا نا پاؤں کے نیچے تو کھینچ کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بھی زندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا بازو اپنی جگہ پہ رکھو، جب انہیں رکھا تو سرکار نے لعاب دان مبارک لگایا تو بازو دوبارہ جسم کے ساتھ جڑ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ دونوں آئے سرکار کے پاس اور سرکار نے فرمایا کس نے مارا ہے؟ ایک کہتا ہے میں نے مارا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مارا۔ سرکار نے فرمایا تلواریں دکھاؤ، جب تلواریں دکھائیں تو خون آلود تھیں، سرکار نے فرمایا دونوں نے مارا ہے۔ اب اس بدبخت کو دیکھیں، اگلی بار ٹائم بڑا تھوڑا ہے، اختصار کے ساتھ اس بدبخت کو دیکھیں۔ وہ کہنے لگا نا اپنے سنگیاں اس طرح کرو کہ کل محمد بن عبداللہ لائسی ہے ایک لکیر ہو تو میرا نام لے کہتا ہے کہ ایسی کہ ابو جہل کل یہاں مر جائے گا، اس طرح کرو کہ ہوں میں بڑا زخمی ہاں
تو ہو سکتا میں مر جاواں تو میں نے تھوڑا دروک ہے نا تو تھوڑا پرا کر دیو معاذ اللہ کے، تاکہ محمد بن عبداللہ دی گل جھوٹھی ہو جائے، تاکہ یہ گل تو نہ پوری ہوا نا جتنے لیک لائی ہے کہ ابو جہل تھا مرنا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا یہ وہ ہستی ہے کہ جو نماز کے اندر صرف ہے سر چایا تو اللہ فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، معبود تھوڑا دل کردا کہ قبلہ چینج ہونا چاہیے، تسی چہرہ پھیر دیو، اسی نماز کے اندر قبلہ ہی چینج کر دے ہیں۔ ہم قبلوں کے محتاج تو نہیں، ہم آپ کی اداؤں کے محتاج ہیں، صرف ویکھیا، دعا نہیں منگی، صرف ویکھیا نماز کے اندر ہی، تو ادھر تو پوری رات دعا ہوئی ہے، نشان لائے، کہتا ابو جہل مرنا، کہندا میں درو کے ادھر سٹو ہے، اس سے فخر تکو، تو نال ہی کہندا یارا میں دکھ بڑا کہ ایک تو میں مر رہا ہوں، تو دعا کوئی بڑا جنا میں مارتا تو اتنا دکھ کوئی نہیں آیا، کوئی علی میں مار دینا، امیر حمزہ مار دیندے تو میں دکھ کوئی نہیں آیا، اور میں نے کھیتی باڑی کرنا والے بچے میں نے ماریا، فخر تک کوستا، تاکہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اسرائیل کو فوراً حکم دیا کہ یہ کہتا ہے کھینچ کے ادھر ڈالو مجھے تاکہ محمد بن عبداللہ کی بات معاذ اللہ جھوٹی ہو جائے، اللہ نے فرمایا ایک لمحے کے اندر اس کو موقع نہ دے، اس کی روح قبض کر لے، یہ میرے محبوب کو کہتا ہے کہ میرے محبوب کی بات جھوٹی ہو جائے۔ اور سرکار کے الفاظ دیکھیں، سرکار نے فرمایا ایک فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ایک فرعون ہے یہ میری امت کا، فرمایا آج میری امت کا فرعون مر گیا، فرمایا وہ فرعون تھا وہ متکبر نہیں تھا، آخری وقت کہتا ہے آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لے آیا ہوں موسیٰ و ہارون کے رب پہ، اللہ فرمایا ہونو وقت گزر گیا، ہونو وقت ہو گزر گیا، لیکن یہ اتنا متکبر ہے یہ دوڑ کٹنے لگے تو کہنے لگا ہاتھوں نہ کٹے، میری تھوڑی پچھو منڈی کٹو تاکہ پتہ چلا کہیں سردار دی دوڑ ہے جا، تو سرکار فرمایا اتنا متکبر فرعون، اے میری امت کا فرعون مر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جنگ کا ذکر اتنا نہیں ہے، میرے پاس ٹائم تھوڑا تھا، میں نے برکت کے لیے یہ میرے لیے اور آپ کے انشاءاللہ قیامت کے بخشش کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ، پاکوں کا ذکر ہے۔ تو 14 صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے فتح دے دی۔ امام ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں، جن کو دیوبندی بریلوی سارے مانتے ہیں، نیوٹرل ٹائپ بندہ ہے وہ، لیکن دیکھیں امام ابن کثیر لکھ رہا ہے جبریل امین بڑے خوش ہوئے، جا کے گئے پہلے آسمان پہ دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون ہے؟ جواب دیا جبریل ہوں، اللہ نے فرمایا دروازہ بند ہے جا، عرض کی یا باری تعالیٰ کیا ہو گیا؟ میں تو مدد کے لیے گیا تھا، تیرے محبوب کو فتح ہو گئی ہے، جیت گئے ہیں جنگ۔ سرکار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے سارا نظر آ رہا ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے بتاؤ نہیں، مجھے جبریل اتنا بتا کہ جب تو بدر سے چلا ہے تو میرے محبوب سے پوچھ کے آیا یا بغیر پوچھے آ گیا ہے؟ اللہ می ڈیلی سبحان اللہ کہ یار کوئی نہیں، اے بیک منگ کے سبحان اللہ لینی کے مقصد کے سو نیندر آئی پکے دل اچھی آکو سبحان اللہ یا ہم الحمدللہ اہل سنت وہی نظریہ جو داتا علی جوہری کا تھا، غوث اعظم کا تھا، میر علی شاہ کا، ہم نے کسی سے عقیدہ نہیں لیا، وہی عقیدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جنگ تو ہو گئی، جیت گئے میرے محبوب، یہ بتا کہ پوچھ کے آیا ہے یا بغیر پوچھے آیا ہے؟ عرض کی یا باری تعالیٰ پوچھا نہیں ہے، ایسے ہی آ گیا ہوں۔ فرمایا جا واپس، دروازے بند ہیں۔ جبریل واپس آئے، سرکار شکرانے کے نفل پڑھ رہے تھے، جبریل آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، سرکار نے جب سلام پھیرا نا تو سرکار مسکرائے، جب اللہ کے محبوب مسکرائے نا تو جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب میرا ڈیرا سدرۃ المنتہا پہ ہے، بلندیوں پہ ہے، لیکن آج میں گیا ہوں تو آسمان کا پہلا دروازہ میرے اوپر بند ہو گیا، تو آج مجھے پتہ چلا کہ میری اوقات کوئی نہیں ہے، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے آپ کے صدقے ملا ہے، مجھے اجازت ہے میں جا سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا جا۔ اب جبریل امین گئے تو آسمان کے سارے دروازے کھل گئے، اور میں دسو پنجابی تسی سارے سن دے ہو، ساری زبان جی ہے جدہ کھڑو چلی گئی، اردو ذرا خیال رکھنا پوندا، کہ خیال ہے؟ اور میں دسو کہ جبریل امین، جبریل فرشتے دے سردار نوری، اجازت اللہ دے محبوب کو نہیں لئی تو آسمان دے دروازے بند ہو گئے، تو جیڑا بندہ آندا میں اللہ دے محبوب دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میں نے کو تو نمازیں ہی بڑیاں تو آئی تو عمرے بڑے، اللہ تعالیٰ جے معاف کر چھوڑ سی۔ ایمان نال دسو رمضان دا مہینہ روزے دی حالت اللہ دے گھرے بیٹھے ہو کہ سرکار تو بغیر سواڈی تے میری نجات ممکن ہے؟
کوئی نہیں نا. تو پھر آج چاہیے نا اسی اللہ دے محبوب نہ وفا کریے, انہوں دے غلام بن جائیے. اب حضرت عمر جو فرما رہے ہیں, جو میرا اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے, فاروق اعظم کی بات کر کے عنوان ختم. فاروق اعظم فرماتے ہیں نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر مجھے دکھا دو صحیح ابو جہل کہاں پڑا ہے, عتبہ کہاں پڑا ہے, شیبہ کہاں پڑا ہے. اور ایک طرف قیدی تھے تو بندے دیکھو نا پنجابی چو کئی بندہ بندے ظلم کیتے ہوا نا, بہت ظلم کیتے ہوا ہے, تو کدی بندے زندگی موقع ملے تو بندہ آتا آج اسی میں واری کرنی ہے جناب, اپنا بدلہ لینا. تو جہے قیدی سننا حضرت بلال فرمانے نا میں کٹیا بڑا سی مکہ شریف ہو, تو میں رسی دیتی, سرکار فرمایا رسی مار ہے نا ذرا, تو میں صحیح ذرا کھل کے گنڈا ماریاں, صحیح گرا لائیاں, کوڑ سی نے وہ کٹیا نہ بڑا, میں بڑا ظلم کیتا. تو سرکار دا چاچا بھی شامل سی حضرت عباس, تو اللہ دے معبود بنوئی بھی شامل سی ابو العاص ہو, تو میں صحیح رسیاں ماریاں کوڑ نال, صحیح غصے نال. تو سرکار فرمانے لگے عمر دکھاؤ نا ابو جہل کتنے پے, یا رسول اللہ یہ پڑے ہیں. اب اللہ کے محبوب وہاں کھڑے ہوئے, سرکار نے فرمایا اگر میری بات مان لیتے نا تو یہ نوبت ہی نہ آتی, میری اطاعت کر لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی. اور عمر حیران ہو کے آج کہتے اللہ کے محبوب سونے میرا حق بنتا سوال کرنا سواڑے تے, 3 دن ہو گئے یہ لاشاں پئیاں, تو یا رسول اللہ یہ سن رہے ہیں, یہ آپ کی گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں, یہ عمر فرما رہے ہیں, کسی مولوی کی بات نہیں ہے, کسی طریق تنظیم کی بات نہیں ہے, میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا عمر خدا کی قسم آپ سے زیادہ میری بات یہ سن رہے ہیں. تو علماء نے لکھا یار بات ختم, جھگڑے ختم, کافر ہیں, کافروں کے سردار ہیں, اگر اللہ کے محبوب کی بات وہ مرنے کے بعد واصل جہنم ہونے کے بعد 3 دن بعد وہ سن سکتے ہیں, تو زہرا کے بابا گنبد خضرا میں لیٹ کے میرا اور آپ کا پڑھا ہوا صلوات و سلام سن سکتے ہیں. ہمارا مولوی یہ کہتا ہے, ہمارا یہ کہتا ہے, اور چھوڑیں مولویوں کو, بات عمر کی کریں. عمر نے فرمایا, سرکار نے فرمایا عمر اتنا تو نہیں سنتا جتنا یہ سن رہے ہیں. بات ختم ہو گئی. پھر کیا ہے کہ سرکار غیب جانتے ہیں نہیں جانتے, اتنا جانتے ہیں اتنا نہیں جانتے. یہ کون سا ایسی ٹیپ لے کے آپ مقام مصطفیٰ کی فرمائش کر رہے ہو. آج کا جدید دور ہے, موبائل آپ کا یہاں ہے, آپ ویڈیو کال کر رہے ہیں, دوسرے ملک بندہ آپ کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں, آپ دیکھ بھی رہے ہیں, پوچھتے ہیں بھائی کیا ہے, یہ سائنس ہے, سائنس آپ کی بات وہاں پہنچاتی ہے, یہاں کی وہاں پہنچاتی ہے. تو کیا اللہ کے محبوب کی نبوت میری اور آپ کی آواز کوئی درمیان میں کوئی چیز ہے بھائی؟ سرکار نے فرمایا بلال جی آقا, فرمایا چلو مدینہ شریف, رسیاں تو ماریاں سے نہ چنگیاں. سرکار نے فرمایا عمر بتاؤ یار کیا فیصلہ کریں, تلوار چاہیے نا. آج کی تھی اللہ دے محبوب آسان جا فیصلہ, جڑے مہنڈے رشتہ دار ان مہنڈے حوالہ کرو, اور بکر صدیق دے انہاں دے حوالہ ہے, عثمان پاک دے انہاں دے حوالہ ہے, مولا علی دے رشتہ دار انہاں دے حوالہ ہے, گنوں تلواراں تے لا کے سر پر سٹنے ہیں, فیصلہ ہی فیصلہ. سرکار فرمایا نہیں 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 عمر پاک بہ جاؤ, بہت جذباتی ہو, بہت فیصلہ ڈاڈا کیتا نے. فرمایا نہیں بکر صدیق تسی دسو کہ کریے. آج کی تھی اللہ دے محبوب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو فدیہ دے سکتے ہیں فی بندہ 400 درہم فدیہ دے دے, جو نہیں دے سکتے وہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں. کئی مولوی بڑا مخالفت کر دیں, دنیا نہ پڑھے جی, دنیا دے علم نہ پڑھے. اور میں نا جڑا اوتھے جڑا ہویا سی نا بدر دے مقام تے, ہن دسو کہ جڑا انہاں قیدیاں علم پڑھائے ہے مسلمانوں دے بچیاں, انہاں قرآن پڑھایا ہے یا حدیث پڑھائی ہے. اور پریشان ہو گئے, میرا ٹائم بڑا تھوڑا, میں اعلان بھی کرنے جماعت بھی کرانی, پھر تسی آندے ہو کہ مولوی ٹائم تے جماعت نہیں کھڑا کر رہا. دسو نا کوئی علم قرآن حدیث سے تو نہیں ہے نا. دیکھو قرآن حدیث کا تو وہ مانتے نہیں ہے, قرآن حدیث کو کہاں سے جانتے تھے, دنیا کا علم تھا جو انہوں نے سکھایا تھا. اچھا سرکار فرمایا دو جی فدیہ, چاچا میرا باس دیو نا. تو آج کی تھی اللہ دے محبوب دسو میرے کو تو کچھ بھی نہیں ہے. سرکار فرمایا چاچا میں اللہ دا نبی ہاں, جان دے ہو نا, دیو 400 روپیہ دے جان چھڑا لو, میرے کو کچھ بھی نہیں ہے. سرکار فرمایا چچا بات سنو, جب مکے سے چلے تھے اتنی اینٹیں سونے کی تھیں, اتنا خزانہ, آپ کے کمرے کے اندر کمرہ ہے, پھر اس کمرے کے اندر کمرہ ہے, اندر آپ نے گڑھا کھودا, اس خزانے کو دفن کیا. میری چچی ام فضل کو کہہ کے آئے ہو اگر میں مر گیا تو خزانہ نکال لینا, اگر میں بچ گیا تو آ کے خود نکال لوں گا. تیرے پاس کچھ نہیں ہے, بتا وہ خزانہ کس کا ہے.
جب سرکار نے فرمایا آنکھوں میں آنسو ہیں، ہاتھ جوڑ دیے، عرض کی کہ میں واقعی مان گیا ہوں کہ یہ بات میرے علاوہ اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جو نبی مدینے میں بیٹھ کے مکے کی خبر دے سکتا ہے، وہ نبی زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی آسمان کی خبریں بھی دے سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے دار اسلام میں داخل فرما دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے نوفل تو سمجھ دیو نا 400 روپیہ۔ وہ بھی کہنے لگے کہ میرے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سرکار فرمایا اچھا اے دسو جیسا آج کل جگہ نہیں جدہ شریف جدہ، تو سرکار فرمایا وہ جدہ شریف جڑا نا جگہ فلانی جی کھڈا کھڑ کے تیر دفن کر کے آیا 1000 تیر، وہ خزانہ کس دا؟ جدوں اس تک کہ اللہ دے محبوب سب کچھ جان دیں، وہ بھی کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو۔ وہ جس طرح بھائی میرے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خود ہی نہیں چھپیا تو اس اپنے محبوب کو کیوں چھپانا ہے؟ دیکھو نا عرش تے بلا کے سب کچھ اپنا آپ دکھا دیتا، جنت دکھا دیتی، سب کچھ۔ سرکار فرمایا میں نماز مسجد نبوی پڑھ رہے ہو نا، بخاری شریف حدیث ہے، اور میرا ہاتھ اللہ دی جنت جو ہوندا اور میرا دل کردا کہ میں جنت دا پھل اپنے غلاماں کھواواں، پھر خیال آندا نہیں دنیا تے نہیں، اے آپ کیا مدد ہے جنت آپ خود کھا لے۔ بھائی بات یہ ہے کہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ شہدائے بدر ہیں، آپ اللہ کے محبوب کے ساتھ وفا کرو، بس ایک ہی ہمارا پیغام، سرکار کے بن جاؤ۔ وہ نمازی جو پچھلے سال ہمارے ساتھ ہے آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، آج اپنی قبروں میں لیٹے ہیں، میرا تو سواڈا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے کہ اسم بھی اتھے ہی رہنا، کوئی پتہ نہیں کہ پتہ اگلے سال وہ ساڈا بھی کہہ رہے ہو سی یار وہ پچھلے سال تھا بیٹھے سن بڑے ذکر کر رہے سن سن رہے سن، اسی طرح ہے نا دنیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام اہل بیت پنجتن پاک اولیاء اللہ، پاکستان اولیاء اللہ کا ہے فیضان، پاکستان یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی توفیق دے کہ ہم ان کی عزت کریں۔ اعلان ایک سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو اعلان یہ ہے ختم قرآن